معزز تھے زمانے میں اہل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں اہل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ حضرات محترم، آپ احباب کے علم میں بخوبی یہ بات ہے کہ آج کا یہ پروگرام ترجمہ القرآن کے اختتام کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت جن احباب نے ترجمہ القرآن کی کلاس میں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو، ایک ایک حرف کو غور کے ساتھ پڑھا ہے، ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ رب العزت ان کی اس محنت اور ان کی اس قرآن کے ساتھ لگن کو قبول فرمائے، اور خصوصاً ان کے استاد اور میرے بھی استاد محترم جناب قاری شہزاد علی صاحب کی محنت سے اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ حضرات محترم، بحمداللہ تعالی میں آج کے اس خوبصورت پروگرام کو باقاعدہ آگے لے جانے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے گوشامالہ کی عظیم شخصیت استاد الاساتذہ، میری مراد محترم جناب حضرت مولانا اسد محمود سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور آ کر آپ احباب کے سامنے نصیحت آمیز بیان آپ احباب کے سامنے ارشاد فرمائیں۔ محترم جناب اسد محمود سلفی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ حضرات محترم، آج کی مجلس کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ قرآن کیوں عظیم ہے؟ جو حاملین قرآن ہیں وہ تو اپنی چیز کی تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن کسی بھی چیز کی عظمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب دوسری چیز سے کمپیریزن، موازنہ کیا جائے۔ اللہ مالک نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتنی کتابیں نازل کی، اور ان کی کیفیت کیا ہے، یہ کچھ معلومات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس بات پہ ہمارا فخر سے سر بلند ہو جائے کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں
ان میں اگر اصح اور کامل ترین اس وقت دنیا میں کتاب ہے تو صرف قرآن کریم ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ یہ کتابیں نازل کیوں کرتے ہیں۔ جب اللہ نے میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے ان کی عظمت کا اظہار کروایا اور اس کے بعد حکم دیا، جاؤ جنت میں، ساری جنت تمہاری، کلو وشربو، کھاؤ پیو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا ایک دشمن شیطان بن گیا ہے، یہ تمہیں نکالنے کی پوری کوشش کرے گا، تم سے یہ غلطی کروائے گا۔ آدم علیہ السلام ایک معصوم اور بھولے بالے انسان تھے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ المنافق والکافر زج لئیم، کافر اور منافق کمینہ بھی ہوتا ہے، بد فطرت بھی ہوتا ہے، اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک مومن وہ معصوم اور بھولا بالا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ خود من کا صاف ہوتا ہے، دوسرے کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے۔ شیطان نے جا کے بڑے ہی ہمدردانہ انداز میں اسے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے اس درخت کو کھانے سے کیوں منع کیا؟ کہا کیوں کیا؟ کہا یہ شجرۃ الخلد، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اور اگر تو کھا لے گا تو ایسی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ سب کچھ جھوٹ بول رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کے چونکہ اپنے من میں جھوٹ نہیں تھا، انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ صحیح بات کہتا ہوں۔ اور ایک فطرت ہے، جب انسان چکنی چیڑی باتیں کرتا ہے تو انسان اس کی باتیں سن کے لالچ میں آ جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کی اس بات کو بھول گئے، اس کی بات کو مان کے اس درخت کو کھا لیا۔ جب یہ کھا لیا تو کھانے کی دیر تھی کہ سب کچھ اتر گیا، عزت سادات چلی گئی، جو اللہ نے شرف اور عزت دی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جنت کے درخت پکڑ کے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کل نہبطوا منہا جمیعا، اب تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، اب جنت میں تم نہیں رہ سکتے، ایک مدت تک تمہیں دنیا میں وقت گزارنا ہے۔ اور یہ ایک فطرتی بات ہے، آپ آج بھی جانتے ہیں جنگلوں میں انسان جنہیں کوئی تعلیم نہیں ہوتی، ان کی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہاری رہنمائی کے لیے خود کچھ نازل کروں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس کی اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اب یہ بات سمجھ لے کہ ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ کا ایک اصول ہے، ہدایت کس سے ملے گی؟ اللہ کی رہنمائی سے۔ ضلالت اور بدبختی سے انسان کس چیز سے بچے گا؟ اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی سے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت برا بن عازب نے بھی اور سیدنا ابو ہریرہ نے بھی پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کتنے نبی بھیجے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ دوسرا سوال کیا ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 310 یا 315۔ اس اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابیں نازل ہوئی وہ 310 کم از کم ہیں۔ اور ان کتابوں کی کیفیت کیا ہے؟ نازل تو اللہ نے کی، لیکن ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آج 4 کتابوں کے نشان ملتے ہیں، باقی کتابوں کے متعلق کوئی معلومات نہیں کہ وہ کس زبان میں تھی، کس پہ نازل ہوئی، کس زمانے میں نازل ہوئی، ان کی زبان کیا تھی۔ وہ زبانیں بھی ختم ہوگی، کتابیں بھی نابود ہو گئی۔ جس طرح کہ قرآن میں صحف ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم پر صحیفے نازل کیے، وہ صحیفے کیا تھے؟ ہمیں قرآن میں سیدنا ابراہیم کے عقیدے، ان کی آزمائشوں کا تذکرہ تو ملتا ہے، ان کے صحیفے کون سی زبان میں ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کسی چیز کو سب سے پرانی کتاب کہتے ہیں تو وہ کچھ مخطوطے ہیں پتھر کے، جو 50 کے عشرے میں بحر مردار کے کنارے سے ملے تھے، ان کے اوپر جو لکھائی ہے اس کی زبان نہیں سمجھ آتی۔ محققین بڑی تحقیق کر چکے، اس میں ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے اخنوخ۔ اخنوخ ادریس علیہ السلام کا نام تھا۔ ادریس علیہ السلام انہوں نے اس لفظ کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ وہ کتاب کا حصہ ہے جو اخنوخ یعنی ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن دلیل کوئی نہیں۔ اسی طرح عراق میں ایک خاندان، ایک لوگ رہتے ہیں، ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو سادیات کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نوح علیہ السلام کی امت ہیں، اور ان کے پاس کچھ الفاظ ہیں جن میں اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا ہی یہ کچھ حصہ ہے، لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ بھائی جان ذرا خاموشی اختیار کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی آواز بہت آ رہی ہے نیچے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ ہم نے پرانی بہت سی کتابیں نازل کی، کس پہ نازل کی، کس زبان میں نازل کی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو قدیم ترین کتاب دنیا میں ملتی ہے اس کا نام تورات ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کے معاملے میں آغاز میں ہی ایک عجیب معاملہ ہو گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، انہیں پہلے 40 دن پھر 10 دن اور رکھا، اس کے بعد یہ کتاب عطا کی۔ جب لے کے آئے تو قوم بچڑے کی پوجا پہ لگ چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام شدید غصے میں آ گئے، کتاب کو پھینکا، اپنے بھائی کی داڑھی اور بالوں کو پکڑ لیا۔ اس کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے میرے بھائی میری داڑھی چھوڑ دے، بنی اسرائیل کے سامنے جھگڑا نہ کرو۔ اور جب وہ پھینکی تو اس کی کئی تختیاں ٹوٹ گئی۔ اور پھر جب یہ کتاب ان کے پاس رہی، یہاں کچھ باتیں سوچنے کی ہیں۔ جب قومیں اللہ کی بھیجی ہوئی رہنمائی سے روگردانی کرتی ہیں، ان کو چھوڑ کے اور علوم کو تو اپناتی ہیں، اللہ کی کتابوں کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر ان کے اندر بہت سی برائیاں عود کراتی ہیں۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ
اللہ رب العزت نے بالآخر انہیں وارننگ دی جس کا تذکرہ سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے متعلق ایک فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں ایک ایسی قوم تم پہ مسلط کروں گا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوگا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عراق کے ایک حاکم تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ یہ شخص اس نے فلسطین پہ حملہ کیا اور فلسطین کی ایک ایک چیز کو توڑ کے رکھ دیا، اتنا بڑا قتل عام کیا۔ پہلے لوگوں کو قتل کیا، پھر آگ جلا کے اس میں جلایا، ریت کے بوروں کے ساتھ باندھ کے سمندر میں پھینکا، اور یہ سب کچھ شغلن کرتا رہا۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا، عرصہ ہائے دراز کے بعد وہاں اللہ کے ایک نبی جن کا نام غالباً عزیر تھا وہ گزرے، جس کا تذکرہ سورت بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ وہ بستی اس طرح تباہ ہو چکی تھی، کوئی ذی روح وہاں نہیں تھا، کوئی جانور بھی نہیں آتا تھا، ہر طرف پنجر، انسانوں کی لاشوں کے پنجر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا پریکٹیکلی بتاتا ہوں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے انہیں سلا دیا۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھایا اور انہیں کہا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے؟ کہا لبثت یوماً او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں بل لبثت 100 عام، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنح، تو اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ، یہ بسا بھی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اپنی سواری کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی بکھری ہیں۔ وانظر، اب دیکھ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اس کی ہڈیاں جڑ گئی، اس پہ گوشت چڑھ گیا، وہ بولنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جان گیا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ پہلا حملہ ہوا ان پہ، اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ صرف یہودی ہی نہیں مرے، انہوں نے ان کی کتابوں کو بھی جلا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک مرتبہ پھر انہیں دوبارہ وطن بھی دیا، اولادیں بھی دی، حکومت بھی دی، لیکن یہ اپنی ڈگر سے باز نہ آئے۔ ان کے علماء نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ پہلے پہل یہ کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ایک آیت اپنی مرضی کی یہاں سے اٹھا کے وہاں لگائی، وہاں سے اٹھا کے وہاں لگائی، اور اپنے مطلب کا حاصل نکال لیا۔ جب لوگوں نے اس بات پہ ان کا ساتھ دیا، ان کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ پھر اگلا سٹیپ ان کا یہ تھا ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو اتنا بگاڑ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں۔ آج تو رات ایک نہیں، اس کے 5 حصے ہیں۔ ایک کتاب الخروج، ایک کتاب الپدیش، کتاب الخروج، کتاب اعداد و شمار، کتاب قانون اور کتاب تثنیہ، یہ 5 حصوں پہ مشتمل ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ایک ہی کتاب دی تھی، وہ کتاب تورات یا کتاب قانون تھی۔ آج جب ہم تورات دیکھتے ہیں، دنیا کی کسی زبان میں آپ تورات لے آئیں، آپس میں موازنہ کرے، آپ کو کچھ بھی نہیں آپس میں ملے گا۔ ایک باب ایک کتاب میں ملے گا، دوسرے میں نہیں۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب پڑھیں گے تو آپ پڑھتے پڑھتے جس طرح اخبار پڑھتے ہیں آتا ہے بقیہ فلاں صفحے پہ پڑھ لیں،
اسی طرح بعض ابواب میں آتا ہے کہ بقیہ اس کا حصہ فلاں باب میں پڑھیں، جب وہاں دیکھتے ہیں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو خلط ملط کر دیا۔ وہ کتاب اپنی عظمت کے ساتھ دنیا میں قائم نہیں ہے اس وقت، اور اس میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ اللہ کے سب سے پیارے حبیب امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہ اس کی تصدیق کرنی ہے، تکذیب بھی نہیں کرنی۔ ممکن ہے جو بات آپ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے جسے آپ اللہ کی کلام سمجھ رہے ہوں وہ اللہ کی بات ہی نہ ہو، اس لیے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ سیدنا عمر کے متعلق آتا ہے، پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مائنڈ کیا، کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو آج وہ بھی میری پیروی کے علاوہ ان کے لیے بھی کوئی رستہ نہ ہوتا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ آج جو سام ہم دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا ایک پمفلٹ کی طرح ہے جس کے اندر اشعار ہیں کچھ، لیکن اللہ نے صرف اشعار کی صورت میں کتابیں نازل نہیں کی، اللہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پورا قانون نازل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح انجیل ہے، اور انجیل کی کیفیت یہ ہے کہ انجیل 200 سال بھی اپنے اصل حالت میں قائم نہ رہی، اور ابھی 17ویں صدی کے اندر جرمنی کے ایک شہر میونخ میں ایک یونیورسٹی ہے، میونخ یونیورسٹی، وہاں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جس میں کہا کہ پرانی جتنی تورات انجیل ہیں، انجیل اللہ نے آرامی زبان میں اتاری تھی، انہوں نے قدیم ترین جو ڈھونڈی تو یونانی زبان میں ملی۔ بڑی محنت کے بعد 300 اناجیل کو اکٹھا کیا گیا۔ جب ان کا آپس میں موازنہ کیا گیا تو اس کا ڈائریکٹر خود لکھتا ہے اس کی رزلٹ کہ ہم نے 300 کتابوں کے اندر 2 لاکھ الفاظ ہیں جو مختلف تھے ایک دوسرے کے، یعنی اللہ کی کتاب کا معاملہ یہ کیا انہوں نے۔ اب دنیا میں واحد ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ان سے بالکل مختلف انداز میں نازل کیا۔ ہر کتاب مکمل حالت میں انبیاء کے سپرد کی گئی، لیکن قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے، یہ نجمن نجمن آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال کے قریب پہنچے، آپ کی طبیعت میں اکتاہٹ سی آ گئی۔ آپ شہر کو چھوڑ کے ایک ایسی پہاڑی پہ اپنا بسیرا کر لیا، اور نبی کریم کی سلیکشن پہ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے ان پہ۔ اللہ نے اتنی دانائی دی تھی، آپ بیت اللہ سے بھی پورے مکے میں جتنے پہاڑ ہیں جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ جبل نور پہ جہاں غار حرا ہے اس میں بیٹھ کے دیکھیں بیت اللہ سامنے نظر آئے گا۔ نبی کریم یہاں ان ماحول سے الگ بھی تھے، اللہ کا گھر بھی سامنے تھا۔ وہاں پہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، یہ قرآن کا آغاز ہوتا ہے، کہا اقرا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ اس سے پہلے نبی کریم کی کیفیت یہ تھی، نہ آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا تھا اور نہ آپ پڑھنا جانتے تھے۔ ایک بالکل ان پڑھ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا آسان لفظ ہے لکھنے میں، نبی کریم نے اپنے ہاتھ سے کبھی یہ بھی نہیں سائن بھی نہیں کیے تھے۔ تو ایسے شخص جن کے متعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نہ آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی لکھا اور نہ ایمان کے متعلق آپ کو علم تھا، اللہ رب العزت نے یہ مہربانی فرمائی۔ آیا وہ فرشتہ کہنے لگا اقرا، پڑھیے۔ کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ پھر کہا نہیں اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے اپنے سینے کے ساتھ پکڑ کے زور سے دبایا۔ اب کہتے ہیں مجھے سخت اذیت محسوس ہوئی،
پھر کہنے لگا اقرا. میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا. پھر زور سے دبایا اس نے اور اللہ نے میرے سینے کو کھولا، میں نے پڑھنا شروع کیا. یہ پہلے دن 5 آیتیں نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جس میں پڑھنے اور لکھنے کی تعلیم دی گئی تھی. تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم اس بات پہ گھبرا گئے، گھر میں تشریف لائے، اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو اماں جان نے ایسی خوبصورت بات کی، کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو گرے پڑوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے معاملات سلجھانے والے ہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ بات سمجھ آئی، جو لوگوں کی خیر کا سوچتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. اللہ ہمیں بھی اس رستے پہ چلنے کی توفیق دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ معاملہ ہے. کہتی ہیں میرے چچا کا بیٹا جو ایک عیسائی عالم دین تھا، کہا انہیں جا کے اپنا حالات بتاتے ہیں. ورقہ بن نوفل نبی کریم کو لے کے سیدہ خدیجہ ان کے پاس گئی، کہنے لگی اپنے بھتیجے کی بات سنو ذرا. نبی کریم نے اپنا واقعہ بیان کیا. ایک دم وہ کہنے لگا یہ تو وہی ناموس ہے یا ناقوس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا. اور کہا اگر میں اس وقت زندہ رہا کہ جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کو نکال دیں گے، تو نبی کریم نے تعجب سے کہا کیا میرے چچا مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جس نے یہ دعوت لے کے نکلا قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ یہی کیا. تو میرے عزیز بھائیو، پھر نجمن نجمن جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ ویسے ویسے قرآن نازل کرتا رہا. سابقون الاولون، پہلے صحابہ میں 40 صحابہ میں ایک تھے جن کا نام سیدنا عبداللہ بن مسعود ہے. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا، آپ پہلے مردوں کی جماعت میں تشریف لا کے ان کے پڑھ کے سناتے، پھر خواتین کی جماعت میں اسے پڑھ کے سناتے. آپ فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں پڑھ کے یاد کرتے، جب تک ان پہ عمل نہیں کر لیتے آگے نہیں چلتے تھے. یہ قرآن اترتا بھی رہا اور ساتھ فہم سمجھتے بھی رہے اور اس پہ عمل بھی کرتے رہے. اس قرآن کو عملی صورت میں پیش کرنے والے 23 سال کے اندر 1.5 لاکھ کے قریب انسان بن گئے تھے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن ایک دن مکمل ہو گیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اس دن اعلان فرما دیا، مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا. اللہ نے جتنی نعمتیں انسانوں کو عطا کرنی تھی وہ ساری اس قرآن میں درج کر دی. اگر ان نعمتوں کا حصول چاہیے تو اس کتاب ہدایت کی طرف آ جاؤ. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کی سب سے زیادہ سیدھی رہنمائی کرتا ہے، سب سے اچھی رہنمائی کرتا ہے. اس جیسی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. یاد رکھیں اللہ نے اس کو ایسا اعجاز، ایسا حسن اور خوبصورتی دی ہے، اسے ان پڑھ پڑھے تو اسے اس کے ذہنی لیول کے مطابق یہ اسے گائیڈ کرتا ہے. بہت بڑا عالم دین جب اس سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو اسے بھی کوئی کنارہ نہیں ملتا، وہ ساری زندگی تیرتا رہے تو وہ تو تھک سکتا ہے. قرآن کے علوم اس پہ ہمیشہ آشکارا ہوتے رہتے. اور یہ ایک حقیقت ہے، جب بھی قرآن کو آپ پڑھیں گے وہی آیات جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جب دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 10ویں دفعہ، 100ویں دفعہ، 1000ویں دفعہ پڑھیں گے، ہر دفعہ آپ کو ایک نئی بات آپ کے ذہن میں ڈالے گا، آپ کو ایک نئی رہنمائی قرآن دے گا.
वगरना दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं, न पहले न आज न क़यामत तक होगी, जिसे आप कई मरतबा पढ़ लें आपको उकताहट होगी, ये तो मैंने पढ़ी हुई है। लेकिन कुरान वाहिद किताब है, इसे जितनी दफ़ा पढ़ोगे इसका लुत्फ और बढ़ता चला जाएगा। इसको जितना समझोगे अल्लाह उतनी वसाअतें देता चला जाएगा। इसके साथ जितना तमस्सक करोगे उतना दिल में तक़वा आता जाएगा। ये वो किताब है जो इंसानों की जिंदगी को बदल के रख देती है, इंसानों के किरदार को बदल देती है। अरब के डाकू, अरब के जानी, अरब के बदकार, अरब के बहुत बड़े बड़े जाबर और जालिम इस कुरान ने ऐसा बनाया कि वो दुनिया के इमाम बन गए। मेरे भाइयों, ये कुरान वो किताब है, प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के ज़रिए बहुत सी कौमों को इज़्ज़त उरूज देगा और बहुत सी कौमें ज़लील हो जाएंगी। उरूज किन्हें मिलेगा? जिन्हें ने कुरान को सिर्फ उठाया ही नहीं, सिर्फ कुरान को उठाना मकसद नहीं है, जिन लोगों ने तौरात को उठाया हुआ था, हामिल तौरात है, अल्लाह ने उनके मुतालिक सूरत जुमा में पता क्या फरमाया? मसलुल लज़ीना हम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा बि'स मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ये जिन लोगों ने तौरात को उठाया, इनकी मिसाल ये है जिस तरह गधे पे वज़न लाद दिया जाए, उसे कोई गरज नहीं कि मेरे ऊपर किताबें हैं या गोबर है, उससे तो सिर्फ ये पता है कि मेरे ऊपर एक वजन है। ये उस कौम की मिसाल है जो अल्लाह की आयतों को जुठला देती है, उन पे अमल नहीं करती। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें भी कुरान का हामिल बनाया है। ये इतनी अजीम किताब है। आगाज में मैंने आपके सामने अर्ज किया, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावात, मैंने इस अमानत को जो ए हज़रत इंसान आपको मिली हुई है, इसे आसमान पे पेश किया। आसमान वो वुसअतें हैं कि अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन की वो वुसअतें हैं, फिर ज़मीन पे पेश किया। कहा या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। तुम्हें बड़ा अपनी टेक्नोलॉजी पे नाज है ना, तुम ही नहीं, जाओ जिन्नों को भी साथ ले लो, इस ज़मीन व आसमान के किनारों से निकल के तो दिखाओ। ला तनफुज़ू, नहीं निकल सकोगे, जहां पहुंचोगे मेरी बादशाहत होगी। ये वसअत, आसमान की वसअतों ने इनकार कर दिया, जमीन की मजबूती ने इनकार कर दिया, पहाड़ों की अजमत ने इनकार कर दिया। फ़अबैन, सब ने कहा हम नहीं उठा सकते। कारी साहब ने भी, मोहतरम कारी अदनान साहब ने भी और हमारे बेटे ने भी यही आयतें पढ़ी। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह कहते हैं अगर मैं कुरान पहाड़ों पे नाज़िल कर देता तो अल्लाह के डर की वजह से सब फट के रेज़ा रेज़ा हो जाते। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, ये लोगों को मिसाल बयान की जा रही है। कुरान की अजमत को समझो कि अल्लाह ने कितना अजीम तुम्हें किताब दी है, तुम्हारी हदायत का कितना अजमत वाला बंदोबस्त किया है। इंसान ने इसे कबूल किया, जब इसे कबूल किया तो अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि इसका हक अदा करें। सबसे पहला इसका हक, दो तीन बातें अर्ज करके मेरे शेख मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं, तो उनके सामने तो बात करनी गुस्ताखी थी, तो बहरहाल चूँकि मुझे हुक्म था तो मैं टूटी फूटी चंद बातें आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम पे हक़ है अब, चूँकि हमने ख़ुद इसे कबूल किया। सबसे पहला हक़ है कि ये अल्लाह की कलाम है, ये कोई आम बातें नहीं हैं। जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह की कलाम को दोहराते हैं। अल्लाह ने हमारे मुंह में डाला है, कुल, कहो
ہمارے منہ میں یہ ڈالی ہے، اور وہ کتنا خوبصورت منہ ہے جس کے اندر اللہ کی کلام نکل رہی ہو۔ میرے بھائی، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں نا، یقین جانیے ان پر رشک آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو مہارت خوبصورت انداز میں پڑھنے والا قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ دیکھو نا، بچے جب ہوتے ہیں نا، ایک معصوم سی خواہش ہوتی ہے، میں اڑ سکتا ہوں۔ اپنی ماما سے کہتا ہوں ماما میں نہیں اڑ سکتا، یعنی اڑنا انسان کے لیے ایک بڑی خوبصورت خواہش ہے۔ تو کہا میں اڑاؤں گا، کن کو؟ الماہر بالقرآن۔ اور اڑیں گے بھی کن کے ساتھ؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کی کلام سمجھیں۔ جب انسان کو یہ علم ہوگا کہ یہ اللہ کی کلام ہے تو اس کے دل میں اس کی عظمت کا احساس ہوگا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اور اس کو پڑھنا اس طرح ہے جس طرح ہم موٹر سائیکل، گاڑی یا کوئی بھی چیز اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو چیز غلاظت اندر آ گئی ہے تو یہ صاف ہو جائے، تو ہمارے زندگی میں ہم سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ کلا بل ران، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے ٹیوننگ کا انتظام اللہ نے کیا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک وقت تھا ہمارے بزرگ ہمیں یہ بتاتے تھے، جب یہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، اس وقت کیفیت یہ ہوتی، اگر کسی محلے میں صبح صبح کوئی جاتا، بجن کی آواز آتی تو سمجھتے اس محلے میں ہندو رہتے ہیں۔ اگر گرنتھ کا پاٹ ہو رہا ہوتا، اس کی آوازیں آتی تو لوگ سمجھتے یہ سکھ ہیں۔ تو اگر کسی محلے سے قرآن کی آواز آتی تو سمجھتے یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ آج مسلمانوں کے گھر میں یہ آواز خاموش ہو گئی۔ لوگوں، یہ ہم پہ حق ہے، قرض ہے ہم پہ، ہم نے یہ اللہ سے مانگ کے لی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں سب سے بہترین نبی دیا اور سب سے بہترین کتاب عطا کی، اس لیے اس کتاب کا ہم پہ حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلے پارے کی آخر میں فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ حق تلاوتہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کو خوبصورت انداز میں پڑھا جائے، خوش الحانی سے پڑھا جائے۔ اور حق تو کئی ہیں، آخری حق جو ان خوبصورت لوگوں نے پورا کیا وہ ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا۔ چونکہ یہ عربی زبان ہماری نہیں ہے، اس لیے ضروری امر ہے۔ آپ دیکھیں عرب قراء جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو چیخیں نکل جاتی ہیں ان کی۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی ہنس پڑیں گے، جب وہ جنت کی، اللہ کے انعامات کی آیتیں آتی ہے تو ایسے کہتے ہیں جیسے اچھل رہے ہیں یہ، اور جب اللہ کے عذابوں کی آیات آتی ہیں تو گڑ گڑا کے روکتے ہیں۔ دیر کی بات ہے، مسجد نبوی کے ایک امام ہیں علی عبد الرحمن حذیفی، اور اللہ ان کی زندگی کو دراز کرے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، بڑی لمبی اور خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، بہت ہی نیک اور متقی انسان ہیں۔ رمضان کی راتیں تھی، رات کو میں نے، اس وقت ٹیلی ویژن نہیں تھا، ریڈیو میں نے کان سے لگایا ہوا اور ان کی تراویحیں لگی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ یہاں پہنچے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، تو ایسے پوری مسجد نبوی ایسے تھی جیسے چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ قاری صاحب پڑھ کیا رہے ہیں، تو ہمیں
علم ہونا چاہیے تو ہماری نماز کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، چاہے ہم خود پڑھیں یا ہم قاری صاحب کی زبان سے سن رہے ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے، صرف تلاوت کا نہیں کہا، آگے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس کے الفاظ، اس کے معنی کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا آپ نے دل کے اوپر تالا لگا لیا ہے؟ جو اس کو نہیں سمجھتا اس کا مطلب ہے اس کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے، وہ ایک ایسا پھل کھا رہا ہے جو پھل تو میٹھا ہے، اس کی خوشبو نہیں ہے۔ تو جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ ایسا پھل کھا رہا ہے جس کا ذائقہ بھی خوبصورت ہے اور اس کی خوشبو بھی خوبصورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، جب یہ سب کچھ مل جائے تو پھر اللہ سے عمل کی توفیق مانگ لینا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک ساتھی تھے معاذ بن جبل، بڑے ہی خوبصورت صحابی تھے۔ کہتے ہیں جب مسجد میں آ کے بیٹھتے تو لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ ایک دن نبی کریم نے ان کا بازو پکڑ کے کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تڑپ گئے، نبی امتی کو کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج نبی کریم کا نام آتا ہے نا تو دل کے اندر ایک عجیب سی گدگداہٹ ہوتی ہے، یعنی انسان کا دل ایسے باغ باغ ہو جاتا ہے نبی کریم کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامنے جنہوں نے کہا ہوگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد کر میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی نیک کام کر لیتے پھر اللہ کی تعریف کرتے، کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ نیکی کی نعمت بخشی اور میں نے اپنے اچھے کام کو مکمل کر لیا۔ آپ بھی اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ نے آپ کو اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے قرآن پڑھایا بھی اور سمجھایا بھی۔ اب اللہ ہم سب کو عمل کی بھی